بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. اماں کتنی دفعہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میری شادی نہ کرو، مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی. جو راز میں اپنے آپ سے بھی چھپاتی آئی تھی وہ شوہر کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے. اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. میں بلک بلک کر روتی اماں کو سچائی بتا رہی تھی. یہ بات سن کر اماں کا دل دہل گیا. وہ کہنے لگی کیسی سچائی؟ مجھے بھی تو پتہ چلے. آخر تو ہم سے کیا چھپانا چاہتی تھی اور کیوں اپنی شادی سے منع کرتی تھی؟ پھر جیسے ہی میں نے اماں کو وہ بات بتائی تو اماں ایک دم سے ہی بے ہوش ہو گئی. میں آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی. سارے گھر والے جمع ہو گئے. سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے اماں کی بے ہوشی کی، لیکن میں چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی. میرا نام رمشا ہے. میں خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی. ہم 5 بہن بھائی تھے جس میں میرا نمبر تیسرا تھا. ویسے تو ہم سارے ہی بہن بھائی خوبصورتی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ مجھ سے پہلی دفعہ ملتے تو وہ میری خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتے. اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی جب ایک دن میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. اس دن ہمارا ایک ٹیسٹ تھا، لیکن مجھے بالکل بھی ٹیسٹ یاد نہیں تھا، تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ کالج کے پچھلی طرف کے حصے میں جا کے چھپ گئی، جہاں پر میرے ساتھ میری 4 سہیلیاں اور بھی تھیں. وہاں پر جھاڑیاں اور پرانے سے درخت موجود تھے. اکثر پرنسپل یا اسکول کا اسٹاف وہاں آنے جانے سے منع کرتا تھا، لیکن بعض لڑکیاں جو پیریڈز نہیں لینا چاہتی تھیں وہ وہاں جا کر چھپ جاتی تھیں، اور ہم نے بھی ایسے ہی کیا. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ غلطی میرے گلے پڑ جائے گی جب مجھے ایک درخت کی شاخ سے بندھا ہوا ایک لال رنگ کا دھاگا دکھائی دیا. اسے میں نے بلا وجہ ہی کھول دیا. اس دھاگے کو میں نے اپنی کلائی میں باندھ لیا. میری دوست کہنے لگی ارے یہ دھاگا کہاں سے آیا؟ تو میں نے انہیں جھوٹ کہہ دیا کہ یہ نظر سے بچنے کا ٹوٹکا ہے. ان سے ہنسی مذاق کرتی میں چھٹی کے بعد گھر آ گئی. لیکن اس رات میرے ساتھ بہت بری صورتحال پیش آئی. میں سو رہی تھی جب آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے برابر میں آ کر کوئی لیٹ گیا ہو. کسی نے میری پشت پر ہاتھ پھیرا تھا. ایک دم سے میں چیخ مار کر اٹھی. بڑی بہن میرے قریب ہی سوتی تھی. وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا ہوا؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی. باجی سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی ایسے لگا جیسے میرے قریب کوئی لیٹا ہوا تھا. باجی کہنے لگی ایسے ہی وہم ہوا ہوگا، ہم دونوں کے علاوہ اور کمرے میں ہے ہی کون؟ ویسے بھی ہمارے 3 بھائی تھے جبکہ ہم 2 بہنیں. مجھے مگر پوری رات نیند نہ آئی. صبح باجی اماں کو بتانے لگی کہ رمشا خواب میں ڈر گئی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح یقین تھا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا. یہ سب مجھے حقیقت میں محسوس ہوا تھا. پھر لگاتار 2-3 راتوں تک مجھے یہی سب محسوس ہوتا رہا. رات کو سوتے میں کوئی میرے پاس ہوتا تھا، اس کا لمس میں اپنے جسم پر محسوس کرتی تھی. تنگ آ کر میں نے اماں کو یہ بات بتا دی. اماں حیران تھی، کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تو کسی ایسی جگہ تو نہیں گئی جہاں پر ایسی مخلوق آباد ہوتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. اماں سے کہنے لگی اماں میں کالج کے علاوہ اور کہاں جاتی ہوں؟ پھر دوسرے دن اماں مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر چلی گئیں. مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا. اماں سے کہنے لگے بچی کے اوپر کسی غیر فطری مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہو اور تبھی اسے یہ محسوس ہوتا ہے. میں نے دم کر دیا ہے، ابھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوگا. لیکن مولوی صاحب کا دم کرنا بے سود ثابت ہوا تھا. ہر رات میں اپنے ساتھ ایسی ہی حرکتیں محسوس ہوتے دیکھتی اور ایسے لگتا جیسے کوئی رات کو میرے پاس موجود ہے. رمشا باجی کی شادی ہونے والی تھی. ایسے میں اماں مجھے ان باتوں پر خاموش رہنے کا کہتی کہ تیری باجی کی شادی ہو جائے پھر میں تجھے کسی دوسرے مولوی کے پاس لے کر چلوں گی. لیکن میں اماں کو کیسے بتاتی کہ اس وجہ سے میں کس قدر پریشان ہوں. پڑھائی وغیرہ سب چھوٹ گئی تھی. دوستیں بھی کہتی تھیں کہ کالج بھی نہیں آتی ہو. میں انہیں کیا کہتی کہ میرے دل میں اسی چیز کا ڈر بیٹھ گیا ہے جو ہر رات میرے ساتھ موجود ہوتی ہے. پھر ایک دن میں باتھ روم میں نہا رہی تھی. جیسے ہی نہاتے نہاتے میری نظر باتھ روم کے شیشے پر پڑی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میری کمر کے پیچھے 4 انگلیوں کے نشان تھے. میں نے جلدی جلدی الٹے سیدھے کپڑے پہنے اور بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آئی. اماں باجی کے جوڑے ٹانک رہی تھیں کیونکہ ان کی شادی میں صرف 2 ہفتے رہتے تھے. اماں کوئی باتھ روم میں ہے. ارے یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ اماں حیران تھیں. باجی بھی آ گئی.
میری چیخ کی آواز سن کر پھر میں اماں سے کہنے لگی اماں میری پیٹھ پر کسی کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ تبھی اماں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی قمیض اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگی تیری کمر پر تو کوئی نشان نہیں ہے، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی، لیکن میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اماں مجھے کچھ ہو گیا ہے، کوئی مجھے تنگ کرتا ہے۔ اب میں رو رو کر انہیں یہ بات بتا رہی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر کہنے لگی اچھا میں تجھے کل ہی اس مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں، تو پریشان نہ ہو۔ ان کے سمجھانے پر میں خاموش ہو گئی، لیکن اماں کو دوسرے دن جانے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ گاؤں سے میری خالہ اور ان کے بچے وغیرہ آ گئے، اور ان کی موجودگی میں اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی ایسی ویسی حرکت یا پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خاندان میں سے کسی کو یہ بات پتہ چلے۔ تجھے پتہ ہے خاندان والے کیسے بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسے میں بالکل بے بس تھی۔ مہمانوں کی موجودگی کے باوجود بھی باتھ روم میں نہانے جاتی تو مجھے ڈر لگتا تھا۔ اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے انگلیوں کے وہ 4 نشان اپنی پیٹھ پر دیکھے تھے۔ پھر باجی کی شادی میں بھی میں بجھی بجھی سی رہی۔ خوبصورت نیلے رنگ کا لہنگا پہنے میں کسی شہزادی کی طرح حسین لگ رہی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے میرے پاس کوئی دوسرا ہے۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی تو خوفزدہ دکھائی دیتی۔ نہیں جانتی تھی کہ باجی کی شادی میں ہی کوئی مجھے اس قدر پسند کر لے گا کہ باجی کی شادی کے 2-3 دن بعد ہی وہ رشتہ بھجوا دے گا۔ میرا رشتہ بہت امیر خاندان سے آیا تھا۔ ہمارے خاندان میں پیسے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب میرا رشتہ آیا تو اماں ابا خوش ہو گئے۔ بھائی بھی کہنے لگے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، جلد ہی ہم اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ ایسا رشتہ ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ میں اماں سے کہنے لگی اماں مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، آپ جانتی ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہے۔ اماں کہنے لگی خاموش ہو جا، ایسی باتیں دوسروں کے سامنے نہیں کرتے۔ اچھا بھلا تیرا رشتہ آیا ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن میری جان مشکل میں آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا اور 2 مہینے بعد مجھے رخصت کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن اس رات میرے ساتھ جو ہوا اسے اماں نے بھی جان لیا تھا۔ جب میں باجی کے جانے کے بعد اماں کے پاس سوتی تھی تو کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا۔ تبھی میں نے اس اندھیرے میں کسی کا کالا سایہ اپنے کمرے میں چلتے پھرتے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر کان میں سرگوشی کی، تم صرف میری ہو۔ اس نے اپنی بھیانک انگلی سے میری کمر پر نہ جانے کیا لکھنا شروع کیا۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ مجھے یوں تڑپتا دیکھ کر اماں کی آنکھ کھل گئی۔ رمشا کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا تجھے؟ اماں مجھے بچا لو، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں رو رو کر تڑپ رہی تھی۔ کون بیٹا، کون ہے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تجھے یہ کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن میری آنکھیں مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھیں۔ دوسری صبح میری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ابا کہنے لگے اسے کہیں نظر تو نہیں لگ گئی؟ آخر کو میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، تم جاؤ اسے مولوی صاحب کے پاس دم کروا کے لے آؤ، ویسے بھی اس کی شادی ہونے والی ہے، ایسے میں اگر بیمار پڑ گئی تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ میں اماں کو سمجھائے جا رہی تھی کہ اماں اس شادی سے انکار کر دیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ان کا گھر برباد کر دوں گی، لیکن اماں نے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ مولوی صاحب کے پاس لے کر گئیں تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس کے اوپر تو بہت خطرناک اثر ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ پہلے اس چیز کا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن اماں کہنے لگیں کہ مولوی صاحب ہم نے شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اس کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، ایسے میں ہم شادی کینسل نہیں کر سکتے، بس آپ جلدی سے اس کا علاج کر دیں تاکہ دوبارہ سے اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ ہو۔ یوں اماں مجھے گھر لے آئیں۔ میں بے بس سی مائیوں کے جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ سب گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر سوگ تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ مجھے اب نہاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ تبھی ساری عورتیں میرے جسم پر اپٹن لگانے لگیں۔ اچانک ہی ایک عورت کی نظر میری پیٹھ پر پڑی جس پر لال لال سا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے اماں کے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگی تیری بیٹی کی کمر پر کیسا نشان ہے؟
اماں یہ سن کر جز بز ہو گئی، کہنے لگی ارے ایسا کوئی نشان نہیں ہے، کل یہ گر گئی تھی اسی لیے بس چوٹ کا نشان ہوگا۔ اماں نے اسے بہانہ بنا دیا تھا۔ پھر میں دلہن بن کر تیار ہو گئی۔ میرا شوہر جس کا نام ریحان تھا اس نے مجھے شادی میں پسند کر لیا تھا۔ وہ میرا ہمسفر بن کر میرے ساتھ بیٹھا تھا، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سب مہمان آ کر میری تعریف کر رہے تھے کہ میں دلہن کے روپ میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ میرے چہرے پر سوگ تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں ایک بیمار لڑکی ہوں، کبھی اپنے شوہر کو وہ خوشی نہیں دے سکوں گی۔ پھر ساری رسومات ادا کر کے مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ ریحان نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا میں دنیا کا خوش نصیب مرد ہوں جو آج تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ شادی میں تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا، اسی لیے تو دوسرے دن فوراً ہی اماں کو تمہارا رشتہ دے کر بھیج دیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا رمشا۔ میں اسے ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی۔ میری خاموشی دیکھ کر کہنے لگا لگتا ہے تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، یہ اپنے بھاری کپڑے تبدیل کر لو۔ اس نے خود ہی الماری میں سے مجھے کپڑے نکال کر دیے۔ پھر میں نے جلدی جلدی اپنے سارے زیورات اور کپڑے اتار دیے۔ میں ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلی۔ باہر آ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرا شوہر بے خبر سو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی یہ کیسے سو گیا۔ پھر جیسے ہی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی تو اچانک پیچھے کھڑے ایک بھیانک وجود والے نوجوان کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی۔ اسے دیکھ کر چیخ مارنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے اپنا خوفناک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگا تمہارا شوہر تو سو گیا ہے، لیکن اب سہاگ رات میں مناؤں گا۔ میں اس سے ہاتھ پاؤں چھڑوانا چاہتی تھی، چیخ مارنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر دوسری صبح میرے شوہر نے مجھے اٹھایا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ رات والی کوئی بھی بات مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، لیکن شوہر ناراض لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھا کہ وہ رات کو اتنی جلدی کیوں سو گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے میں تو جاگ رہا تھا، تمہارے قریب آیا لیکن تم نے تو بری طرح چیخنا شروع کر دیا، تبھی تو گھبرا کر میں نے تمہیں سونے کا کہہ دیا تھا۔ ان کی نظروں میں شکوہ تھا۔ میں شدید شرمندگی سے دوچار ہو گئی، لیکن میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کو سویا ہوا دیکھا تھا، اور پیچھے کھڑا ہوا وہ بھیانک سایہ کس کا تھا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میری گردن کے پیچھے نشان کو دیکھ رہے تھے، 4 انگلیوں کے نشان جو کہ چھپے ہوئے تھے۔ میں خوف سے کانپ گئی۔ آخر یہ راز میرے شوہر کے سامنے آنے والا تھا۔ میں کانپتے لہجے میں کہنے لگی کیسے نشان؟ جیسے ہی میں نے پلٹ کر شیشے میں دیکھا تو انگلیوں کے لال نشان میری پیٹھ پر موجود تھے۔ اب میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ شوہر بھی حیران تھا، ناراضگی سے کہنے لگا تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، پھر یہ نشان کیسے ہیں؟ ان کی نظروں میں میرے لیے شک تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج میں اپنے شوہر کی نظروں میں مقام کھو چکی ہوں۔ شاید ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نشان کسی مرد کے ہیں، کسی دوسرے مرد کے جسے میں پسند کرتی ہوں۔ سہاگ رات سے آج تک میں نے اپنے شوہر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ معاملہ جو میرے گھر والوں نے میرے سسرال والوں سے چھپایا تھا۔ پھر امی ابو آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ یہ ہماری خاندانی رسم ہوتی ہے کہ شادی کے بعد لڑکی 2-3 دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ لیکن میں رو رو کر اماں کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، میرے شوہر نے میری پیٹھ پر یہ نشان دیکھ لیے ہیں۔ یہ بات ابو نے سن لی۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ کس بات پر رو رہی ہو؟ اب اماں کی آنکھوں میں شرم تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کی کمر پر کیسے نشان بن جاتے ہیں۔ میں جب بھی رات کو سوتی تو کوئی غیر فطری مخلوق اس کی کمر پر نشان چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تیسرے دن میرا شوہر لینے آیا، وہ ناراض لگ رہا تھا۔ پھر راستے میں مجھے کہنے لگا کہ صرف گھر والوں کے اصرار پر تمہیں لینے آیا ہوں، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا تمہیں گھر لانے کا۔ ایسے لگتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی تھی، مجھ سے تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے۔
میں نے فوراً ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا. کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، میرے دل میں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں جو میں کئی دنوں سے برداشت کر رہی ہوں. کیسی مجبوری؟ وہ مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. پھر میں انہیں کہنے لگی کہ آپ گھر چلیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں. پھر اس رات میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ کس طرح کالج میں پڑھنے کے دوران میرے ساتھ چند ایسے معاملات پیش آئے کہ میں نے پڑھائی چھوڑ دی. لیکن میری اماں مجھے خاموش کرواتی رہیں. انہیں میری شادی کی فکر تھی، کہیں کسی کے سامنے یہ معاملہ نہ کھل جائے، اسی لیے انہوں نے میرا مکمل علاج نہیں کروایا. میری پیٹھ پر بننے والے یہ نشان کسی جنات کے ہیں. یہ سن کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. پھر وہ کہنے لگے تم مجھ سے کوئی بھیانک مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ میں نے آج تک ایسی بات نہیں سنی. میں آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی میں مذاق نہیں کر رہی، یہی حقیقت ہے. آپ میرے ساتھ اسی مولوی کے پاس لے کر چلیں جو یہ ساری حقیقت جانتا ہے. اس نے اماں کو سمجھایا تھا کہ اس بچی کی شادی نہ کریں، بلکہ پہلے اس کا علاج کروائیں، اس مخلوق سے جان چھڑوانے کی کوشش کریں جو ہر رات اس کے پاس آتا ہے، اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، نیند میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، تب اس کی شادی کرنے کا سوچنا. لیکن اماں نے جب دیکھا کہ میرا اتنا اچھا رشتہ آیا ہے تو انہوں نے مجھے ایسے ہی رخصت کر دیا. اب آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی. تو میرا شوہر پریشانی سے کہنے لگا کہ اب اگر میں نے تمہارا علاج کروایا تو سارے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل جائے گی اور پھر لوگ باتیں بنائیں گے کہ تم ایک آسیب زدہ لڑکی ہو، اسی لیے ہمیں چھپ کر اس مولوی کے پاس جانا ہوگا. دوسری صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے. میرے شوہر سے کہنے لگے کہ سب اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر کب جا رہے ہو، لیکن میں شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان سارے تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن وہ بیچارے کس حال سے گزر رہے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا. پھر دوسرے دن گھومنے پھرنے کے بہانے سے وہ مجھے گھر سے باہر نکال لائے. اب میں اسی مولوی صاحب کے پاس جا رہی تھی. پھر جیسے ہی میں ان کے سامنے جا کر بیٹھی تو مولوی صاحب کہنے لگے بیٹی تمہاری آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی تمہارے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا ہے جو شادی سے پہلے ہو رہا تھا. میں مولوی صاحب سے کہنے لگی وہ تو میرے شوہر کو قریب ہی نہیں آنے دے رہا. جب بھی وہ کمرے میں آتے ہیں تو نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ آتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک خطرناک عمل کرتا ہے جس سے تمہارے شوہر کو کوئی ہوش نہیں رہتا. اب مجھے اچھے سے یاد کر کے بتاؤ کہ تم ایسی کس جگہ گئی تھیں جہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے. بہت سوچنے کے باوجود مجھے ایسی کوئی بات یاد نہ آئی، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا. اس دن کالج کی پچھلی طرف جب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس جگہ پر جانا ممنوع تھا، لیکن میں وہاں بھری دوپہر میں چلی گئی تھی. ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہم سب ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن وہاں میری اور بھی تو دوستیں بیٹھی تھیں. ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا، صرف میرے ساتھ ہوا ہے. ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آئی کہ جب میں نے مولوی صاحب کو یہ ساری بات بتائی تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ کیا تم نے وہاں کچھ عجیب کیا تھا؟ بہت سوچنے پر مجھے یاد آیا کہ اس درخت پر وہ لال رنگ کا دھاگا بندھا ہوا تھا جو میں نے کھول دیا تھا. بعد میں وہ دھاگا نہ جانے میں نے کہاں رکھ دیا تھا. مولوی صاحب ساری بات سن کر سمجھ گئے. سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے لڑکی. ہو سکتا ہے کہ وہ دھاگا کسی نے وہاں پر سالوں پہلے باندھا ہو، کسی مخلوق کو قید کرنے کے لیے. شاید تم نے اسے آزاد کر دیا اور وہ تم پر عاشق ہو گیا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں مولوی صاحب سے پوچھا تھا. میرا شوہر بھی حیران تھا. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جن ذات تھا جسے دھاگے کی صورت میں اس درخت پر باندھ دیا گیا تھا، یا پھر اس درخت میں اس جن ذات کو قید کر دیا گیا تھا اور اسے قید کرنے کے لیے وہ لال دھاگا اس شاخ پر باندھ دیا گیا ہو. اب یہ حقیقت مجھے پتہ چل گئی تھی. میرا شوہر کہنے لگا کہ لیکن وہ ہر رات اس کے پاس آتا ہے، اپنا نشان اس کے جسم پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اس لڑکی نے اسے آزاد کیا تھا، اس لیے وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا اور اس کی شادی کے بعد اس نے اپنی موجودگی ظاہر کرنا شروع کر دی. لیکن مولوی صاحب اس کا کوئی تو علاج ہوگا، خدا کے لیے میری مدد کریں ورنہ میں تو ایسے ہی ڈر ڈر کے مر جاؤں گی. مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس کا علاج ہے، لیکن پہلے مجھے اس جن ذات سے پوچھنا ہوگا کہ آخر وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے اور کیوں نہیں تمہارا پیچھا چھوڑ دیتا.
تمہیں پرسوں سے لازمی اسے میرے پاس لے کر آنا ہے، اس لیے پھر میں اس کا کچھ حساب کر کے بتاؤں گا۔ اب میرا شوہر مجھے گھر لے آیا تھا۔ میں رو رو کر انہیں کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کتنا پریشان کر رکھا ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس جن ذات سے تمہارا پیچھا چھڑوا کر رہوں گا۔ ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے، میں نہیں جانتی تھی میری جیٹھانی کان لگا کر ہماری باتیں سن رہی ہے۔ اس نے پورے گھر میں یہ بات پھیلا دی کہ میں آسیب زدہ لڑکی ہوں اور میرا شوہر میرا علاج کروا رہا ہے۔ میری ساس ناراض تھیں، غصہ کر رہی تھیں کہ اس کے ماں باپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگیں کہ جاؤ اسے گھر چھوڑاؤ، مجھے نہیں رکھنا اسے اپنے گھر میں، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں بھی آسیب ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو میرا شوہر انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میری جیٹھانی نے کہا کہ اس کا مطلب تم دونوں کے درمیان میں میاں بیوی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم آتے ہی اس کا علاج کروانے لگے۔ ارے اپنے ماں باپ سے علاج کروانے کا کہتی، تمہارے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ ایک دن میں سو رہی تھی جب اچانک ایسے لگا جیسے میرا شوہر کمرے میں نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بستر خالی پڑا تھا۔ آدھی رات کو میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا؟ میں پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، صحن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سب کے کمروں کے دروازے بند تھے۔ تبھی مجھے سیڑھیوں پر شوہر اوپر جاتا ہوا دکھائی دیا، تیسری منزل پر۔ میں حیران تھی کہ وہ آدھی رات کو اوپر کیوں جا رہا ہے۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ میں اسے آوازیں دیتی جا رہی تھی، لیکن اس نے رکنے کا نام نہ لیا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں خوف سے دہل گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ میرے شوہر کے بھیس میں وہی جن ذات تھا۔ میری چیخوں سے پورا گھر گونج گیا۔ لمحے بھر میں سب جمع ہو گئے۔ میں نے دیکھا میرا شوہر بھی نیچے سے اوپر آیا تھا، لیکن اچانک وہ جنات غائب ہو چکا تھا۔ اب تو میری ساس نے دوسرے دن مجھے سخت سوچ سنائی۔ وہ شوہر سے کہنے لگی کہ اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ جب میرے شوہر نے پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں کہنے لگی کہ آپ اوپر جاتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ تو میرے شوہر سمجھ گئے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ ساس مجھے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے مجبوراً وہ ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں امی کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس جا پہنچی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد شوہر بھی پہنچ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ تم اپنی ماں کے گھر رہ کر علاج کروا لو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس دن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے شوہر کی یہ محبت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ پھر مولوی صاحب سے کہنے لگے کل رات میں نے اس جن ذات کو اپنے سامنے حاضر کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی جس نے مجھے آزاد کیا ہے، مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس پر عاشق ہو گیا تھا، زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات بڑی پریشانی والی ہے۔ اب اس بات کا ایک ہی حل ہے کہ کسی طرح یہ لڑکی اس جن ذات کو اپنے سامنے بلائے اور اس سے کہے کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ کیا پتہ وہ لڑکی کے کہنے پر اس کی زندگی سے چلا جائے۔ میں خوف زدہ تھی۔ امی کے سامنے جانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی ہرگز میں اس جن ذات کو اپنے سامنے حاضر نہیں کروں گی، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی کہنے لگیں کہ یہ سب تمہارے ہی بھلے کی بات ہے، اگر ایسا کر لیا تو تمہاری ہمیشہ کے لیے اس جن ذات سے جان چھوٹ جائے گی۔ یوں مولوی صاحب نے کل رات 12 بجے آنے کو کہا۔ وہ دراصل بیٹھ کر ایک چلہ کرنے والے تھے، وہ جن ذات کو حاضر کر کے اس سے میری جان چھڑوا دیتے۔ مجھے فکر بھی ہو رہی تھی کہ وہ جان چھوڑنے کے بجائے مزید مجھ پر حاوی نہ ہو جائے، لیکن امی اور میرے شوہر میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دوسرے دن میں مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک گول دائرہ بنایا، کہنے لگے اس میں جو بھی نظر آئے اس سے بات کرنا، وہ جن ذات بھی ہوگا۔ تبھی مجھے ایک بھیانک صورت نظر آئی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی۔ پھر وہ جنات کہنے لگا مجھے کیوں بلایا تم نے؟ میں تو ہر رات تمہارے پاس آتا ہوں، تمہارا دیدار کرتا ہوں اور اپنی نشانی چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ تم مجھے کبھی نہ بھولو۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اچانک ہی اس کی تصویر میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔
اور میں خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ جن زاد اس کا کسی قیمت پر پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے۔ مجھے اس کے لیے بہت بڑا کام کرنا پڑے گا۔ کیسا کام؟ میرے شوہر پریشانی سے کہنے لگا۔ مجھے اس کے قبیلے کے شہنشاہ جنات سے بات کرنی پڑے گی۔ ویسا تو میرا اس کا ساتھ رابطہ نہیں ہے، لیکن اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بس چند دن انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یوں امی مجھے گھر لے آئیں۔ اب میں ہر رات بستر کی مریض بن کر رہ گئی۔ بھائی اور ابو بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ پھر اس دن باجی آ کر کہنے لگی کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ رات کو ڈرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اس کی شادی نہ کریں، لیکن آپ لوگوں نے ایک نہیں سنی۔ زبردستی شادی کر کے اسے جلدی سے رخصت بھی کر دیا، اور آج دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں بالکل ہی زرد رنگت لیے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ پھر امی کہنے لگیں یہ تو شکر ہے کہ اس کا شوہر اچھا ہے، وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، ورنہ سسرال والوں نے تو اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ بھابھی کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر امی سے کہنے لگیں یہ بہن ہی ہماری سب سے خوبصورت تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ امی کہنے لگی غلطی بھی اس کی ہے، جب درخت پر کوئی چیز بندھی ہوتی ہے تو اسے کبھی بھی کھولنا نہیں چاہیے، نہ جانے کس نے کس وجہ سے باندھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس نے تو اس دھاگے کو کھول کر اپنے ہاتھ پر باندھ لیا۔ تبھی باجی کہنے لگی کہ وہ دھاگا کہاں رکھا ہے اس نے کھول کر؟ امی کہنے لگی مجھے بتاتی نہیں ہے، کہتی ہے کہ وہ رکھ کر میں بھول گئی ہوں، ضرور اس کی کتابوں میں وہ دھاگا رکھا ہوگا۔ اب باجی میری کتابیں کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں، لیکن مجھے خود بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ دھاگا میں نے کہاں رکھا ہے، وہ لال رنگ کا دھاگا جو میرے لیے اب اس قدر عذاب بن گیا تھا۔ پھر میں اس رات سوئی تو اچانک ہی مجھے اپنے کندھے بھاری محسوس ہوئے۔ تبھی کسی نے میری پشت پر ہاتھ پھیرا۔ میں چیخ مار کر اٹھی تو کسی نے میرے منہ پر زبردستی ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگا میں وہی جنزاد ہوں، تمہارا عاشق، خبردار جو دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گئی تو میں ہر رات تمہیں ایسے ہی ڈراتا رہوں گا۔ اگر پھر سے مجھ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں بت بن کر بیٹھی تھی۔ دوسرے دن امی مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر جانا چاہتی تھیں، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میرے ذہن پر اسی جن ذات کا خوف سوار تھا۔ آپ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں، مولوی صاحب سب کے سامنے کہنے لگے یہ اس کی زبان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہی جنات بول رہا ہے، اسی لیے کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جلد مولوی صاحب کے سامنے موجود تھا۔ سارے گھر والے باہر تھے، جبکہ میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر وہ جنزاد مولوی صاحب سے کہنے لگا یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے شادی کروں گا، اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے یہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، تجھے اس کا پیچھا چھوڑنا ہوگا، تو اس کی زندگی سے چلا جا۔ تو وہ جنات کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ ایسے میں کبھی بھی اکیلا اپنی دنیا میں نہیں لوٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مولوی صاحب کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ پھر مولوی صاحب پریشانی سے کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ یہ سرکش جنات ہے، اس کو دوبارہ اسی درخت کے پاس قید کرنا پڑے گا۔ لیکن بیٹی وہ دھاگا کہاں ہے جو تم نے اس درخت سے کھولا تھا؟ بہت سوچنے پر بھی مجھے یاد نہیں آیا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا، مجھے یاد آیا وہ دھاگا تو میں نے اپنے مائیوں والے دن اتار کر اپنی ایک کتاب میں رکھ دیا تھا، مجھے اسی کتاب کو تلاش کرنا تھا۔ لیکن پھر یاد آیا کہ وہ کتاب تو میں نے اپنی دوست کو دے دی تھی، کیونکہ اس دن اس کا پیپر تھا اور میں تو کالج اتنے دنوں سے جا ہی نہیں رہی تھی، تو وہ کتاب مجھ سے مانگ کر لے گئی تھی۔ دوسرے ہی دن امی اس کے گھر جا پہنچی اور وہ کتاب واپس لے آئیں۔ شکر تھا کہ دھاگا جوں کا توں اس کے اندر موجود تھا۔ پھر مولوی صاحب نے وہ دھاگا لیا اور کہنے لگے اب میں اسے اسی درخت پر باندھ کر آؤں گا، بھلے یہ کام ان سے رات کی تاریکی میں ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا۔ لیکن مولوی صاحب اس دھاگے کو باندھ کر آئے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ جنات ایک بار پھر آزاد ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ قید ہونے کا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ اس بات پر مولوی صاحب کے سامنے کہے لگانے لگا، مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تو مجھے کبھی قید نہیں کر سکتے، میں بالکل آزاد ہو گیا ہوں، اور مجھے آزاد کرنے والی یہی لڑکی ہے جس پر میں عاشق ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ تیری محسن ہے اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو جنزاد کہنے لگا میں اسے ایک اچھی زندگی دوں گا، دنیا کی زندگی سے بہت حسین، یہ میرے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی،
لیکن یہ ناممکن تھا۔ اب ایک بار پھر سے میں جیسے پریشانیوں میں جکڑ گئی تھی۔ میرا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، ہر وقت میرے ذہن پر وہی جن زاد حاوی رہتا۔ لیکن ایک دن آدھی رات کو دستک ہوئی تو میں نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ میں رات بھر جاگتی رہتی تھی۔ امی بھی تھک ہار کر سو جاتی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا میں تمہیں لینے آیا ہوں، لیکن اس وقت میں حیران تھی۔ ہاں جلدی چلو، کسی کو نہ بتانا ورنہ سب تمہیں روک لیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور چپل پہن کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ مجھے گاڑی میں نہیں بلکہ پیدل ہی لینے آئے تھے، لیکن اسے دوسری طرف جاتا دیکھ کر میں حیران تھی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا خوفناک روپ دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ جن ذات تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں زور لگا کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے 4 انگلیاں میری طرف بڑھائیں اور میری پشت پر نشان چھوڑ دیا۔ میں بری طرح چیخ رہی تھی، خوفزدہ ہو کر میں بے ہوش ہونے کو تھی کہ اچانک ہی امی نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا ہوا رمشا؟ تمہاری کیسی حالت ہو رہی ہے؟ وہ بری طرح پریشان تھی۔ امی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، دیکھو مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، اس نے پھر سے میری کمر پر وہی نشان چھوڑ دیے ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ جب بھی میں نے اپنی گردن پر بنے ہوئے اس کی 4 انگلیوں کے نشان دکھائے تو امی خوف سے دہل کر رہ گئی۔ امی کہنے لگی رمشا تمہاری کمر پر تو سچ مچ کے 4 انگلیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ بظاہر میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب حقیقت میں ہوا ہے۔ لیکن دوسرے دن وہ جن ذات بہت بے چین تھا۔ مولوی صاحب اس کے اوپر ایک خاص عمل کر رہے تھے، پھر وہ میرے سامنے دکھائی دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اکیلی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب وہ میرے سامنے آیا۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں میرے وجود کو گھور رہی تھیں، جبکہ میں خوف سے کانپنے لگی۔ لیکن اچانک ہی مجھے اس کے پیچھے کھڑے 3 جنات دکھائی دیے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہارے بغیر یہاں سے اکیلا کبھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن ان 3 جن زادوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اب وہ تینوں اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ لیکن دوسرے دن میری طبیعت میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا، میں اچھا خاصا سکون محسوس کر رہی تھی۔ امی بھی مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مولوی صاحب خوش ہو کر کہنے لگے اب تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے مولوی صاحب؟ امی حیران تھی۔ دراصل میں نے اس کے شہنشاہ جنات سے بات کی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ نیک لڑکی تو کسی کو ستا رہا ہے یہ، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے میں ابھی اپنے طاقتور 3 جنات بھیج کر اس لڑکی کی جان بچاؤں گا اور اس جن ذات کو دوبارہ قید میں ڈال دوں گا، کیونکہ پہلے بھی اسی حرکتوں کی وجہ سے اسے قید کیا گیا تھا۔ وہ شہنشاہ جنات نہایت غصے میں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جن ذات شروع سے ہی آدم زادیوں کا دیوانہ ہے، جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک غلطی ہوئی جب اس نے ایک عامل کی بیٹی کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ لیکن وہ عامل بہت بڑا تھا۔ جب اس کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا تو اس نے زبردستی اسے ایک درخت کے اندر قید کر دیا۔ پھر اس نے بہت معافی مانگی، بہت رویا گڑ گڑایا، لیکن عامل نے اسے آزاد نہیں کیا تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے آزاد کر دیا تو وہ اسی پر عاشق ہو گیا۔ یہ اپنی پرانی روش نہیں بھولا تھا اور پھر اس لڑکی کی محبت کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ جب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی تو اس نے اسے ستانا شروع کر دیا، لیکن اب اسے آزادی نہیں ملے گی۔ اب یہ بھلے اپنی پوری زندگی اسی قید میں گزارے، کیونکہ ہم نیک جنات ہیں، کبھی بھی کسی انسان کو تنگ نہیں کرتے۔ اسی لیے مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں کہ ہماری ذات کی وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اس شہنشاہ جنات سے کہا کہ پریشانی مجھے نہیں بلکہ اس بچی کو ہوئی ہے، اس کا تو پورا گھر برباد ہو گیا، سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، نہ جانے اب اسے واپس لینے آئیں گے یا نہیں۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے بیٹی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ جن ذات تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، اب تم خود بھی اپنے اندر بہت سی تبدیلیوں کو محسوس کرو گی۔ مولوی صاحب کی بات پر میں خوش ہو گئی۔ پھر امی مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ اب میں 3 دن رات اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ کاروبار کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے، مجھ سے کئی دنوں سے ملنے بھی نہیں آئے۔ لیکن ایک دن میری ساس آئیں، امی سے کہنے لگیں کہ تمہاری بیٹی کو ہم بہت جلد طلاق بھجوانے والے ہیں، کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ ویسے بھی تمہاری بیٹی ایک آسیب زدہ لڑکی ہے،
اس نے ہمارے پورے گھر میں منحوسیت پھیلا رکھی ہے۔ یہ سن کر تو میں رونے پیٹنے لگی۔ امی نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری ساس جھوٹ کہہ رہی تھی، آنے دو ریحان کو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ لیکن میری ساس کہنے لگی کہ ریحان بھی اس بات پر راضی ہے، وہ جلد ہی تمہاری بیٹی کو طلاق نامہ بھیج دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ اب میں دن رات روتی رہتی، بار بار میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، وہ مجھے طلاق دے دے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ سب لوگ کہتے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، میرا نصیب بھی کسی شہزادی کی طرح ہوگا، لیکن میرے نصیب پر تو کالک پڑی ہوئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ پھر اس دن میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اب مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں چھوڑنا۔ میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگی تھی، سجدے میں گری رو رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک سفید لباس میں ملبوس ہیولا سا دکھائی دیا، وہ میرے کمرے میں ہی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، رو مت بیٹی، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، ہمارے ایک جن ذات کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہے، لیکن اب میں تمہارے شوہر کے پاس جاؤں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ وہ تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑے، تم ایک نیک لڑکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب مجھے لینے آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی وہ مجھے لینے آ گیا۔ امی کہنے لگیں کہ تمہاری ماں تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ وہ میری بیٹی کو دوبارہ اپنے گھر میں داخل ہونے دے، کیا وہ اسے قبول کر لیں گی؟ میرا شوہر کہنے لگا، رمشا میری پہلی نظر کی محبت ہے، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو ابھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر میں نے اسے اپنی ذمہ داری پر لے کر جا رہا ہوں۔ یوں میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن سسرال میں مجھ سے کسی نے بھی بات نہیں کی، سبھی مجھ سے ناراض نظر آ رہے تھے۔ میں بہت مایوس تھی۔ پھر میرا شوہر سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میری ساس تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میں ان کی خدمت کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میں نے ان کے دلوں میں جگہ بنانی شروع کر دی، اور پھر جس قدر میں شکل و صورت کی خوبصورت تھی، اتنا ہی اچھا میرا اخلاق بھی تھا، اس لیے جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ بن گئی۔ ساس نے بھی مجھے اس گھر میں قبول کر لیا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ سچ میں دوسری شادی کرنے والے تھے؟ تو وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، ہاں، اماں نے مجھے قسم دی تھی، ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ اس بات پر میں خاموش ہو گیا تھا، حالانکہ میں دل سے اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہی میری زندگی میں کوئی آیا جس نے میرے دل کو پلٹ کے رکھ دیا۔ کون؟ میں حیرت سے ان سے پوچھنے لگی، تو وہ مسکرا دیے، پھر کہنے لگے وہ ایک جن ذات تھا۔ ان کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا آپ نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہاں، وہ شہنشاہ جنات تھا۔ اس رات میں گھر کی طرف آ رہا تھا جب بیچ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ سامنے ایک شخص چلتا ہوا آیا، اس نے میری گاڑی ٹھیک کی، پھر کہنے لگا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران تھا کہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، پھر یہ کیسی بات کرنے والا ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ وہ ایک جن زاد ہے، اور اب میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑوں، کیونکہ وہ ایک نیک لڑکی ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر میں نے شہنشاہ جنات سے وعدہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ وہ میری زندگی کی ساتھی ہے، اسے بہت عزت و احترام سے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ پہلے تو مجھے بھی صرف جن ذات دکھائی دیتے تھے، لیکن اب میرے شوہر کی بھی ان سے ملاقات ہو چکی تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ بہت نیک جن ذات تھا۔ ہاں، تمہارے اوپر عاشق ہونے والا جن ذات ایک سرکش شیطان جن ذات تھا، شاید وہ آدم زادیوں پر عاشق ہونے والا بری فطرت کا جن ذات تھا، لیکن شہنشاہ جنات نے اسے قید کر لیا ہے، اور مولوی صاحب نے بھی تو بتایا تھا کہ اب وہ کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہوگا۔ میں مایوسی سے کہنے لگی کہ میں نے اسے آزاد کر کے غلطی کی تھی، نہ ہی اس دن میں اس درخت سے بندھا ہوا وہ دھاگا کھولتی، نہ ہی وہ سرکش جن ذات آزاد ہوتا۔ میں نے اس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ تبھی میرے شوہر نے گردن سے بال اٹھا کر دیکھا اور پشت پر وہ نشان تلاش کرنے لگا، پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ آج کوئی نشان نہیں ہے۔ ان کی بات پر میں نے منہ بنا لیا، تو وہ کہنے لگے، میں مذاق کر رہا ہوں، اب بس تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں پر میرا نام ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ میں نے بڑے پیار سے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے،
اسی محبت کی خاطر تو انہوں نے ہر جگہ میرا ساتھ نبھایا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔